ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها. صلوات محمد وعلى ٹھیک. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان نہج البلاغہ سے عبرت کے سلسلے میں امام اپنے ایک مکتوب میں اپنے ایک گورنر کو ایک نامہ تحریر فرماتے ہیں، لیٹر. اس لیٹر میں، اس خط میں امام نے اپنے اس گورنر کو یہ نصیحت فرمائی کہ وَاعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا. دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے اس سے عبرت لو اس حصے کے لیے کہ جو ابھی آنے والا ہے، کیونکہ عبرت اصل میں لی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ ماضی سے عبرت لی جائے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے. امام نے جہاں بار بار یہ جملہ فرمایا ہے کہ وہ جملے بار آئیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موضوع پر بہت گفتگو کی ہے. یعنی عبرت کا وہ موضوع ہے جس کے بارے میں، جس ٹاپک پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی گفتگو فرمائی ہے کہ سب تو نہیں پیش کی جا سکتی یہاں پر ان چند دنوں میں، لیکن کچھ جملے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو سکے تو کچھ جملے محفوظ کریں. پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا: ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن عبرت لینے والے کتنے کم ہیں حکمتوں میں سے. کل آپ کے سامنے پیش کیا، امام نے فرمایا کہ ان میں سے ولا تکم ممن یوسف العبرۃ یوسف العبر ولا یعتبر. ان لوگوں میں سے نہیں بنو، ایسے انسان نہ بنو کہ جس کے لیے عبرتیں بیان کی جائیں لیکن اس سے عبرت نہ لے. اور آج امام نے فرمایا اس جملے میں کہ ماضی سے جو زمانہ گزر چکا ہے کہ ماضی میں بڑی عبرتیں ہیں، اور ماضی ہی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور وہ ہے کربلا کی عبرتیں. کربلا کا واقعہ اگرچہ 1371 سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے، لیکن 1371 سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں بہت ہی عبرتیں ہیں. آج کربلا میں عبرتیں بھی ہیں، کربلا میں درس بھی ہے، کربلا میں پیغام بھی ہے. کہ بہرحال وہ الگ الگ موضوعات ہیں. میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ کربلا کے بہت سارے چیپٹر ابھی بند ہیں، نہیں کھلے ہیں، اور نہ کھلنے کے نقصانات ہم کو بہت ملے ہیں ابھی تک، کیونکہ کربلا کے وہ چیپٹر کھل ہی نہیں پائے ہیں. مثلا کربلا کے پیغام کا چیپٹر ابھی تک بند ہے. سینکڑوں پیغام ہے کربلا میں، کربلا کا درس، کربلا مکتب، کربلا آئیڈیالوجی. یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہے کربلا کی عبرتیں، کہ کربلا کیوں کربلا بنی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، ایسا کیوں ہو گیا. فرزند رسول، تمام انبیاء، اشرف المخلوقات، اشرف الانبیاء، سید المرسلین، آخری دین، آخری نبی کا وارث، اور وہ بہت دن گزرنے کے بعد بھی نہیں، ایک مدت، تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد جا کر میدان میں اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے. اور عالم اسلام دیکھتا رہے. ایسا بھی نہیں کہ دھوکے سے شہید کر دیا گیا، ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا،
امام حسین علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ کربلا آنے سے پہلے آپ کعبے گئے. یہ حکمت تھی, حکمت امامت یہ ہے کہ کربلا آنے سے پہلے اگر امام کو صرف شہادت ہی دینی ہوتی تو مدینے میں بھی شہادت دے سکتے تھے. مدینے میں شہادت نہیں دی, کربلا میں شہادت دی, لیکن کربلا آنے کے پہلے مکے گئے. مکے میں حج کے زمانے میں جہاں پورا عالم اسلام اکٹھا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے, اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین ابن علی اپنا حج چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف. عبرتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. حج چھوڑ کے جا رہے ہیں, اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ جا رہے ہیں کسی سفر میں جا رہے ہیں, کہیں چلے جائیں گے, کہیں زندگی کریں گے. نہ, صاف صاف کر ایک جملہ آپ کے سامنے کہتے کہتے بیچ میں بات رک گئی تھی. اعلان کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. 8ویں ذی الحجہ کی شب میں بلایا سب کو, اور بلانے کے بعد جملہ کہا کہ من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ. یہ 8ویں ذی الحجہ کی شب میں امام نے یہ جملہ کہا کہ جو لوگ یہ نہیں کہ میں فتح کے لیے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کامیابی کے لیے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں, نہ, بلکہ فرمایا کہ من کانا باذلا فینا مہجتہ, جو اپنی گردن کو کٹانے کے لیے, اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہے. ہر ایک نہیں, مخصوص ہے, شرط ہے, کنڈیشن. وہ من کانا باذلا فینا مہجتہ, جو جان دینے کو تیار ہے, اپنا مہجہ پیش کرنے کو تیار ہے. وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ, اور جس نے اپنے نفس کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, وہ میرے ساتھ چلے. وہی چلے, ہر ایک نہیں چلے میرے ساتھ. مجھے بھیڑ نہیں چاہیے. پہلے ہی دن سے حسین ابن علی کے اس بات کی طرف توجہ, بار بار احساس دلا رہے ہیں, مجھے مجمع نہیں چاہیے, مجھے بھیڑ نہیں چاہیے, مجھے افراد کی کثرت نہیں چاہیے. کیونکہ کثرت میں دھوکہ ہوا کرتا ہے, کثرت فریب کھاتی ہے, کثرت کو فریب دیا جاتا ہے, کثرت مشکل پیدا کرتی ہے. نہ ہمیں کثرت نہیں چاہیے. کون چاہیے؟ تھوڑے لوگ چاہیے, لیکن کون لوگ چاہیے؟ جو موطنا علی لقاء اللہ نفسہ, جو اپنے آپ کو تیار کر چکا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. فلیرحل معنا انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ, میں صبح صبح نکل رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. کب کا؟ 8ویں ذی الحجہ کی رات میں, شب میں سب کو جمع کر کے کہا. یہاں پر کہاں؟ مکے میں. مکے سے ہو کر کربلا گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو خبر نہیں تھی, ایسا نہیں تھا لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں. نہ مدینے ہی سے یہ کہتے ہوئے آئے تھے. جب پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, تو فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. مدینے ہی سے اعلان فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں دیکھے, قتیل دیکھے, مقتول دیکھے. اللہ چاہتا ہے. دادا یہاں کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے, سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ اگر شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, تو کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. اگر فرصت ہوئی ان درمیان میں تو کبھی عرض کیا جائے گا اللہ کیوں چاہتا ہے. یہ ایک اہم سوال ہے, اللہ کیوں چاہتا ہے. اللہ تو نہیں چاہتا. اللہ تو ایک عام مسلمان کو بھی اسیر دیکھنا نہیں چاہتا. پتہ ہے بے غیرت مسلمان کو بھی اللہ اسیر دیکھنا نہیں چاہتا. اور کہاں مخدرات عصمت, خاندان نبوت کی بیٹیاں, پھر کیوں اللہ چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام گفتگو آئے کہ موضوع کے درمیان میں عرض کیا جائے گا کیوں چاہتا ہے اللہ, کیونکہ بیچ میں عرض کرنا اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. یہ اعلان کرتے ہوئے بغیر کسی, یہ نہیں کہا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں جیتنے کے لیے, میں فتح کرنے کے لیے, میں یزید کو مارنے کے لیے. ایک مرتبہ بھی امام نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا میں یزید کو مارنے جا رہا ہوں, یزید کو ختم کرنے جا رہا ہوں. چونکہ یزید کے ختم کرنے سے مشکل نہیں حل ہوتی. امام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, کس لکھ کے دیا, کس لیے جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمہ، ظلم و فساد و حکومت و دربردری یہ اس کے لیے نہیں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی امت کے لیے جا رہا ہوں، اپنے جد کی امت کے لیے جا رہا ہوں، جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ خراب ہو گئی ہے، یہ خراب ہو گئی ہے، اس لیے یزید آیا ہے۔ یزید تو خود نہیں آ جاتا، خود بخود تو یزید حکومت میں نہیں آ جاتا، یزید کو لایا جاتا ہے۔ یزید کو کون لوگ لاتے ہیں؟ خراب امت یزید کو لاتی ہے۔ یزید کو صرف معاویہ نہیں لے آتا، معاویہ نے بھی لانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن معاویہ اس لیے یزید کو لا سکا کیونکہ امت خراب ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اصل مشکل کو دیکھ رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ امت اسلامی کا جسم زخمی ہے، امت اسلامی کا جسم پریشان ہے، درد ہے، یہ دیکھ رہے تھے اس درد کی دوا، اس درد کی اصل وجہ کیا ہے، کہاں سے یہ درد پیدا ہوا امت اسلامی میں۔ پورے امت اسلامی کو ایک جسم فرض کریں، وہ جسم چھلنی تھا، وہ جسم زخمی تھا، اصحاب رسول کو مارا جا رہا تھا، رسول اللہ کے اصحاب کو بری طرح سے شہید کیا جا رہا تھا، خود معاویہ کے زمانے میں دین کو پامال کیا جا رہا تھا، دین کی پامالی کا تماشا دیکھا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں مشکل کہاں تھی؟ مشکل یزید نہیں ہے، مشکل خود امت ہے۔ ہاں امت اگر مشکل بن جاتی ہے تو یزید جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ لہذا امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ یزید کو ختم کر دوں گا، کیونکہ اگر امت فاسد ہو تو ایک یزید کو ختم کر دیا جائے دوسرا یزید آتا ہے۔ اگر امت فاسد ہو تو مشکل نہیں حل ہوتی۔ جیسے بعض جگہوں میں دیکھا ہے، ایک جیسے گورنمنٹ تو ہوتا ہے نا، گورنمنٹ جہاں مثلا اگر ملک کے لوگ ہی برباد ہیں، لوگوں میں ہی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ایک اپنا لیڈر لے آتے ہیں، وہ 2-4 سال کرپشن کرتا ہے، پھر تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو چینج کرو، دوسرا لاؤ، دوسرا لاتے ہیں وہ اور زیادہ کرپٹ نکلتا ہے، پھر اس کو اٹھاتے ہیں، پھر تیسرا لاتے ہیں وہ اور زیادہ کرپٹ نکلتا ہے۔ مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل اس بے شعور قوم کی ایک ایسے لوگوں کو لا کیوں رہی ہے نا؟ تو اصل مشکل امت کی تھی کہ امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یزید کے آنے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، امت کی اصلاح سے مسئلہ، امت اس لائق بن جائے کہ یزید کو نہ آنے دے۔ مطلب پوری تاریخ بھری پڑی ہے، یزید آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ امت تباہ ہوتی ہے۔ مثلا امت تباہ تھی، بنی امیہ گئے، بنی عباس آ گئے، لوگ بہت خوش تھے، بنی امیہ مارے گئے، بنی امیہ کی حکومت چھن گئی، بنی امیہ چلے گئے، بڑے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، لائے بھی تھے آل محمد کے نام پر، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر نعرہ لگاتے۔ بنی عباس کا ایک دھوکہ کیا تھا؟ بنی عباس جب بنی امیہ سے جنگ کر رہے تھے تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ رضن لآل محمد، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں آل محمد کو راضی کرنے کے لیے، کہ آل محمد پر بہت ظلم ہوا ہے، آل محمد کو راضی کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو حکومت مل گئی تو بنی عباس میں اتنے بڑے بڑے ظالم متوکل جیسے نکلے کہ بنی امیہ بھی شرمندہ ہو گئے کہ اتنا ظلم تو میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ بنی عباس میں خاندان کے لوگ تھے، عباس کے بیٹے تھے سب، عباس کی اولاد، عباس رسول اللہ کے چچا، امام علیہ السلام کے بھی چچا، ان کی اولادیں۔ حکومت پانے کے بعد اتنا ظلم کیا کہ بنی امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اگر امت میں اصلاح نہ ہو، امت فاسد ہو، تو فاسد امت میں بنی عباس بنی امیہ جاتے ہیں، بنی عباس آتے ہیں، صدام جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے۔ امت کا فساد ہے، یہ امت کی مشکل ہے۔ امت نہ صدام کو ہٹا پاتی ہے، نہ امریکہ کو ہٹا پاتی ہے۔ جس سرزمین پر حسین ابن علی خود ہی موجود ہیں، قبر موجود ہے، اسی سرزمین پر آج یزیدیت کا سایہ منڈلا رہا ہے، لیکن امت اتنی فاسد ہے کہ نہیں ہٹا پا رہی ہے۔ امت کی مشکل ہے یہ۔ اس امت کو مشکل نہیں ملا ایسا کہ امت نے کچھ نہیں کیا، کرنا چاہا تھا۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں، جب ایران میں انقلاب آ رہا تو اسی زمانے میں کرنا چاہا اس عزیز شہید کو، جو پوری تاریخ تشیع کا ایک زبردست عالم، یعنی مثال ان کی بہت کم ملتی ہے، جو فلسفے میں، جو لاجک میں، جو بہت سارے اکنامی میں ان کی کتابیں دیکھیں، آور اکنامی، جو اسلامک بینک، جو کتابیں ان کی ہے، جو مختلف علوم میں مہارت رکھنے والا انسان، اور اس کے بعد زبردست فقیہ،
جس نے اپنی 47 سال کی عمر میں، مختصر 47 سال کی عمر میں اتنی کتابیں، اتنا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ایکٹیویٹی امت کی اصلاح کے لیے، ایسے عزیز اور عظیم انسان کو اس امت کی نظروں کے سامنے شہید کیا گیا. اس کی بہن کو بھی بری طریقے سے، صرف شہید نہیں، بری طریقے سے شہید کیا گیا، اور پوری امت تماشا دیکھتی رہی. نتیجہ تو اس کا آئے گا سامنے. اس نتیجے پہ کوئی خوش نہیں ہے. آج جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے 10 سالوں سے، اس پر کوئی مسلمان، کوئی شیعہ خوش نہیں ہے، لیکن شاید یہ کسی جرم کی سزائیں ہیں، کیونکہ امت نہیں تبدیل ہونا چاہتی. امت تبدیل نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. خود امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود ہوں، سب سے زیادہ ائمہ کی قبر وہاں پر موجود ہو، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں آتے ہوں سال میں زیارت کرنے کے لیے. ابھی اربعین آ رہا ہے، پچھلے سال کے اربعین کا آپ کو معلوم کتنے لوگ آئے؟ جو میڈیا نے صاف صاف 90 لاکھ سے زیادہ لوگ، بعض لوگوں نے 1,20,00,000 1,30,00,000 بتایا ہے. اتنے لوگ آئے کربلا میں زیارت کرنے کے لیے، حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے. اتنے لوگ، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں، ایک معمولی چیز ہے. ابھی آپ کو کوئی 200 لوگوں کو جمع کرنا ہو، کوئی پارٹی کرنا ہو، کتنی مصیبت ہو جاتی ہے. کتنا انویٹیشن کارڈ چھاپتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، خط لکھتے ہیں، نامہ، فون، سب کچھ کر کے تھک جاتے ہیں. 200-400 لوگ آ جائیں. یہ صرف نام حسین ابن علی ہے کہ بے انتہا لوگ آتے ہیں، ایک آواز پہ آتے ہیں. اتنے لوگ عراق میں اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن آ کر صرف روزے کو چوم کے چلے جاتے ہیں، حسینیت لے کے نہیں جاتے. اس لیے یزیدیت آج تک باقی ہے وہاں پر. مشکل ان کی یہ ہے، آتے ہیں، روزے کا طواف کرتے ہیں، روزے کو چومتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور سچ میں خلوص سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہوتے ہیں جو مہینے پیدل چل کے آتے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہیں ہو، مہینے نجف سے لے کے کربلا تک پورا روڈ فل رہتا ہے. اربعین کے 2-4 دن پہلے سے فل روڈ، 80 کلومیٹر کا روڈ فل رہتا ہے. اتنے لوگ آتے ہیں پیدل زیارت کرنے کے لیے. اتنے خلوص سے آتے ہیں لوگ، زیارت کر کے سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر درس کربلا نہیں لے پاتے. اس لیے یزیدیت بڑے بے باکی کے ساتھ ابھی تک موجود ہے وہاں پر. اسی لیے صدام بھی موجود تھا. مشکل کہاں پہ ہوتی ہے؟ مشکل وہاں جو پہلے دن عرض کیا کہ حسینیت آئیڈیالوجی نہیں بن پائی ان کے لیے. جانے دینے کو تیار ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اور خلوص سے دینے کو تیار ہیں، لیکن حسینیت کو آئیڈیالوجی بنانے کو تیار نہیں ہیں. اور جب تک یہ نہیں بنے گی، یہ سایہ ایسے ہی مڈلاتا رہے گا. بس میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں کہ دیر نہ ہو جائے ادھر، جو کل بات پوری نہیں ہو پائی. میں نے آپ کے سامنے کل کیا عرض کیا؟ عبرت کی بات ہے. کوفے کی عبرت بعد میں ذکر کی جائے گی. کوفے میں کیا عبرتیں تھیں؟ پہلے مدینہ کو تو دیکھیں. مدینہ رسول 50 سال میں مدینہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کل ساری باتیں اپنے ذہن میں دہرائیں آپ کہ دوبارہ مجھے تکرار نہ کرنا پڑے. کیوں ایسا ہو گیا مدینہ؟ ابھی یہ بات میں باری آئے گی کہ 20 سالوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا کوفہ، امیر المومنین کی عمارت کا کوفہ، عمارت عین سے نہیں، الف سے عمارت یعنی بھائی امیری یعنی حکومت. امیر المومنین علیہ السلام کی عمارت کا کوفہ 20 سالوں میں زینب بنت علی کی اسارت میں تبدیل ہو گیا. کتنے سالوں میں؟ 20 سالوں میں. کل یہ عبرت کی جگہ نہیں ہے. صدیاں نہیں لگیں، 200-400 سال نہیں لگے، کل 20 سال. 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے کوفے میں، اسی کوفے میں. اور 60 ہجری ختم ہوتی ہے، 61 ہجری کے چند دن گزرنے کے بعد، 12 دن گزرنے کے بعد جناب زینب کوفے میں آ گئی. 20 سالوں میں، کل 20 سالوں میں علی کی عمارت زینب کی اسارت میں تبدیل ہو گئی. جو امیر تھے وہ اسیر ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس کی باری بعد میں آئے گی کوفہ. لیکن ابھی مدینے کو تو دیکھیں. یہ مدینہ جس نے اتنی قربانیاں دیں، یہ مدینہ جس نے 82 جنگیں کی رسول اللہ کے لیے، یہ مدینہ جس نے اپنے باپ، بیٹے، بھائی، عزیز، رشتہ دار سب کو قربان کیا، بے انتہا قربان کیا. وہ مدینہ کیوں ایسا ہو گیا کہ حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا؟
ایک وجہ آپ کے سامنے کل بیان کی کہ دشمن کی پہچان نہیں تھی، مدینے والے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے تھے. کتنا نہیں پہچان پا رہے؟ اتنا نہیں پہچان پا رہے تھے، یہاں پر بات رکی تھی، اتنا بھی نہیں پہچان پا رہے تھے حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل حرم کی اسارت کے بعد بھی ابھی وہ یہ بھی فکر میں ہے کہ جاؤ دیکھو یزید کیسا انسان ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. اتنی نادانی، اتنی بھی نادانی ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ عبرتیں یہی ہیں، عبرتیں یہی کہ رسول اللہ کے تربیت کیا ہوا مدینہ اور مدینے کے لوگ اتنے زیادہ نادان ہو سکتے ہیں کہ حسین بن علی کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی ابھی یزید کے بارے میں تحقیق کرانا، معلوم کرو یزید کیسا انسان ہے. لہذا پورا ایک ڈیلیگیشن بھیجا مدینے سے عبداللہ ابن حنظلہ کے انڈر میں، وہ لے کے گئے. عبداللہ حنظلہ کا نام آپ نے سنا، اس کے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. حنظلہ رسول اللہ کے خاص صحابی تھے جنہوں نے اپنی جوانی میں ایک ہی دن صرف شادی کی ہوئے تھے، جا کر اپنی شہادت، یاد ہوگا آپ حضرات کو، اسی دن شادی ہوئی تھی. اور صبح صبح ابھی نماز کا وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مدینہ کے گلیوں میں گونجنے لگی. مدینہ اس طرح تھا پہلے، اس طرح کا مدینہ تھا، اسلحوں کے جھنکار کی آواز. دروازہ کھولا کہ خبر کیا خبر ہے؟ کہ رسول اللہ نے میدان جنگ میں جانے کو کہا ہے. کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی چلتے ہیں، ابھی کل شادی ہوئی ہے، جوان ہو. کہ رسول اللہ نے کہا تو ہم بھی چلتے ہیں. مدینہ یہ تھا، بہت پہلے نہیں، 50 سال پہلے، 55 سال پہلے مدینہ یہ تھا. کہ رسول اللہ نے کہا تو ہم بھی چلتے ہیں. تو کچھ غسل کر لو، نہا لو، دھو لو، کا ٹائم کہاں ہے؟ چلنا ہے تو نکل گئے، بس میدان میں آ گئے. اور میدان میں آئے تو جنگ بھی شروع ہو گئی، اور جنگ شروع ہوئی تو شہید بھی ہو گئے. اللہ اکبر، جنگ ہوئی اور شہید بھی ہو گئے. یہ واقعہ میں دہرائی دیتا ہوں، اچھا خوبصورت واقعہ، جگہ جگہ دہراتا ہوں. شہید ہو گئے، جوان شہید ہو گیا. بس پھر اتنا موقع ملا تھا کہ بیوی نے جاتے ہوئے لکھا لیا تھا کہ لکھ دو اگر میرا بچہ پیدا ہوگا تو تمہارا ہی بچہ ہوگا، میرے اوپر الزام نہ آئے. چلے گئے، شہید بھی ہو گئے. شہید ہوئے تو شام کو جب لاشوں کو دفن کیا جانے لگا، شہیدوں کے لاشوں کو جب دفن کیا جانے لگا، اصحاب گئے دفن کرنے کے لیے. جب وہاں سے پلٹے تو رسول اللہ نے پوچھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی مشکل تو نہیں تھی؟ کہاں سب تو ٹھیک تھا، سب کو دفن کر دیا، لیکن ایک لاش عجیب تھی، عجیب، ایک جوان کا لاشا، عجیب لاشا تھا. کیا بات تھی؟ کہ ایسا لگا جیسے پانی میں اس کو ڈبو دیا گیا، پانی سے بھیگا ہوا لاش، بھیگی ہوئی لاش، جیسے پانی سے بھگایا گیا ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نجس حالت میں آ گئے تھے، فرشتوں نے آ کر انہیں غسل دیا ہے. فرشتے آئے تھے اور اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا حنظلہ غسیل الملائکہ. شہادت کے بعد یہ نام پڑا ہے تمام شیعہ سنی کتابوں میں، حنظلہ غسیل الملائکہ. یہ غسیل الملائکہ کے بیٹا عبداللہ، ان کے ساتھ گیا پورا ڈیلیگیشن کہاں؟ مدینے، کہ چلیں یزید کے بارے میں تحقیق کریں، یزید کیا ہے. اور پوری تحقیق اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد اب یہ واپس پلٹے اور آ کر بتایا وہی جملے ہیں اتفاق سے، یشرب الخمر ویلعب بالکلاب، فاسق ہے، فاجر ہے، شراب پیتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، اور کچھ اور جملے، زانی ہے، اس طرح کے جملے. تقریباً وہی جملے، کچھ جملے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 26 رجب کو جب کربلا کا آغاز ہونے جا رہا تھا، 26 رجب کی رات میں، تو یہی جملے حسین بن علی نے ولید کے دربار میں کہے تھے، یہی جملے، لیکن لوگوں نے نہیں پہچانا. امام نے یہی کہا تھا ان اہل بیت النبوہ. 26 رجب کی رات میں جب بلایا گیا کہ آئیں بیعت کریں، اور بعد میں 27 رجب امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گزاری، 28 رجب کو سفر کیا. جب 26 رجب کی رات میں بلایا گیا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مختلف ملائکہ ہیں، جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہے، ہم رسالت کے خزانے ہیں، ہمارے ذریعے سے اللہ نے آغاز کیا ہے کائنات کا، ہمارے ذریعے سے ختم کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا یزید شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ. وہ جملے، وہ صفات جو امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو بیان کی تھی، اس کے لیے مدینے والوں کو اتنی تحقیق کرنی پڑی. تعجب یہاں ہے،
عبرت یہاں پر پیدا ہوتی ہے. کیوں اتنی تحقیق؟ امام پہلے سے بتا رہے تھے. ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے امام کی باتیں کیوں نہیں سن پا رہے تھے وہ لوگ. آگے اس نے کہا کہ آج یہی اس نے رپورٹ دی کہ یلعب بالکلاب یشرب الخمر یفسق، فاسق ہے، فاجر ہے. اور مدینے کے اوپر اب مدینہ دیکھیں، مدینے کے لوگ بے دین نہیں تھے. بہت توجہ کریں، بہت توجہ کریں. یہاں پر عبرت یہاں پر ہے. یہ نہیں سوچے کہ وہ بے دین ہو گئے تھے لہذا ہم سے کیا لینا دینا، ہمارے کون عبرت کا مقام ہے. نہ، بے دین نہیں تھے وہ لوگ، دیندار تھے. لہذا دینداروں کے لیے عبرت ہے. دیندار تھے لیکن دشمن کو نہیں پہچان پائے اور اپنے حسین، اپنے امام کو نہیں پہچانا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس مدینے سے اٹھ کر حسین ابن علی گئے اور شہید ہو گئے، بیویاں اسیر ہو گئیں. ان کی دینداری کی دلیل کیا ہے؟ جب وہ واپس پلٹے جناب عبداللہ ابن حنظلہ اور آ کر بیان کیا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ابھی کچھ لوگ جھجک رہے تھے لیکن پورا مدینہ اٹھ کھڑا ہوا. جناب عبداللہ ابن حنظلہ اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ، 10 بیٹے تھے ان کے، سب کے ساتھ اٹھ کر کہ ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے، اب ہم یزید کی حکومت قبول نہیں کرتے. اور قیام کیا مدینے میں. مدینے کے اموی 1000 تقریباً بنی امیہ کے لوگ تھے وہاں پہ، سب کو پتھر مار مار کے وہاں سے باہر نکالا، وہاں کے گورنر کو بھی باہر نکالا. ہاں، اس کے نتیجے میں پھر قربانیاں دینی پڑیں. اس کے نتیجے میں پھر یزید کا لشکر آیا. پورا واقعہ اگر آپ نے سنا ہو تو کہ واقعہ ہرہ پیش آیا مدینے میں، اور مدینے میں 4000 اصحاب کو، اصحاب رسول کو یزید نے قتل کروایا بری طریقے سے، اور 12000 دوسرے مدینے کے لوگوں کو، 16000. کربلا کے بعد دوسرا جو بڑا واقعہ یزید کے سامنے پیش ہے، مدینے پر حملہ، مدینہ رسول پر حملہ، مسجد نبوی کی بے احترامی. بعد میں پھر مکے پہ بھی حملہ کیا، کعبے پر بھی. تیسرے سال، 3 سال زندگی، 3 سال میں یہ کارنامے. یہ حملے کیے، اتنے اصحاب کو قتل کروایا جو انہوں نے قیام کر دیا تھا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے اب بیٹھنا جائز نہیں ہے. اب ہم سمجھ گئے، دیر میں سمجھے لیکن دیر میں سمجھے. ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انسان سمجھ تو باجائے بات لیکن دیر میں سمجھے. کوفے والوں کی جب ذکر ہوگا تو وہاں پہ بیان کیا جائے کیسے اتنی دیر میں سمجھے تو اتنے لوگ مارے گئے، لیکن یہ 14-16 ہزار لوگوں، 18,000 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لیکن یہ جانیں اب کام آنے والی نہیں تھی. عبداللہ ابن حنظلہ، ان کے 10 بیٹے سب کے سب شہید ہو گئے. اصحاب رسول اتنے شہید ہوئے، 12,000 اور مدینے کے لوگ شہید ہوئے. اتنے ہی نہیں، ایک جرم ایسا تھا کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہے. میں اشارے میں اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ جب یزید کے لشکر نے حملہ کیا تو کچھ مہینے بعد مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مدینہ رسول میں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وقت پر حسین ابن علی کا ساتھ نہ دیا جائے. یہ ان سب کے نتیجے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ مدینے میں ہوا. اور نادان لوگ آج بھی کہتے ہیں یزید کے سامنے کیا کیا لفظیں لے آتے ہیں، رحمت اللہ کہنا چاہتے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے نادان لوگ یہ جملے کہتے ہیں. اس یزید نے صرف حسین ابن علی، تمہیں اگر حسین ابن علی سے دشمنی ہے تو مدینے والوں سے تو دشمنی نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں. یزید کے لشکر نے یہ سب کچھ کیا. اب بھی کہتے ہیں یزید رحمت اللہ. اللہ اکبر، کتنا نادانی ہو جائے، اتنا انسان اتنا نادان ہو جائے. یہ سارے جرم 3 سالوں کے اندر ہوئے، مدینہ یہ بن گیا. تو مدینہ کی ایک وجہ دشمن کو، ایک دوسری وجہ یہ تھی مدینے والے کہ وہاں پر ایک مشکل تھی جو یہاں پر زیادہ اہم، بہت توجہ کریں، یہ زیادہ عبرت کا مقام ہے. یہاں سے ہمارے لیے زیادہ فائدہ ہے، زیادہ کام کی چیز یہاں پر ہے. اور وہ یہ ہے کہ مدینے میں کوشش یہ کی گئی تھی خلافت کو بڑا مقدس بنا دیا جائے. امامت کو چھوڑ کر خلافت کو مقدس بنانا، اس پر بہت توجہ کریں. یہاں پر زیادہ مشکل پیدا ہوتی ہے. اور یہ وہ مشکل ہے جس کے لیے شاید آپ کہیں کہ مدینے کے لوگ مجرم نہیں تھے، بیچارے بے گناہ تھے، شاید آپ کہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کیا خلافت کو اتنا مقدس کا، جو بھی خلیفہ ہو جائے، جو بھی خلافت کی مسند پہ آ کر بیٹھ جائے اور آج تک اس مشکل میں گرفتار ہے مسلمان، کہا کہ جو بھی خلیفہ ہو جائے اس کا احترام جائز ہے، چاہے اس کے نتیجے میں مدینہ پورا لٹ جائے، مدینہ کی عزتیں لٹ جائیں،
لیکن اگر خلیفہ ہو گئے تو اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے. یہ عجب فلسفہ ہے. اور آج تک واقعا آج تک گرفتار ہے امت مسلمہ. آج تک خلافت کو اتنا مقدس بنا کے پیش کرنا, امامت کو چھوڑنا, خلافت کو اس طرح مقدس بنانا. ہم تو بیعت کر چکے ہیں, بیعت کر چکے تو کیا کر سکتے ہیں. امام علیہ السلام کے سامنے مشکل کیا تھی؟ جناب زہرا وہ جو اپنے گھر سے کبھی نہیں نکلتی تھی, رات کی تاریکی میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی تھی اور مدینے کے ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی تھی کہ کیا تم غدیر کو بھول گئے؟ بہت دن تو نہیں ہوا, ابھی 3 مہینے کی بات ہے, اتنی جلدی تم غدیر کو بھول گئے؟ تو کچھ لوگ دروازہ کھولتے تھے, تھوڑا سا دروازہ کھول کے پھر بند کر دیتے تھے, کہتے تھے ہم بیعت کر چکے ہیں. کچھ لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے. یہ سب کچھ مدینے میں ہوا. اسی مدینے میں کیا کہا؟ بیعت کر چکے ہیں, بیعت کر چکے ہیں. یہ بیعت, اس بیعت کا احترام کہ یزید کی بیعت کر چکے تھے, یزید کی بیعت توڑنے کو تیار نہیں تھے. اتنا خلافت کو مقدس بنا دیا گیا تھا, اتنا مقدس بنا دیا گیا تھا کہ امام مدینے میں موجود لیکن بالکل تنہا. امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں 10 سال, یہ بات میں پہلے عرض کر چکا لیکن ابھی موضوع سے متعلق لہذا پھر عرض کر رہا ہوں, 10 سال امام مدینے میں امامت کی زندگی گزارتے رہے. امامت یہ نہیں کہ صرف فرزند رسول ہے, یہ نہیں کہ زہرا علی کے بیٹے ہیں, یہ نہیں کہ بنی ہاشم ہے, یہ نہیں کہ عالم ہے, یہ نہیں کہ فاضل ہے, نہ, امام ہے. سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور 50 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک 10 سالوں تک مدینے میں امام کی حیثیت سے. عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ 10 سال تک امام مدینے میں امام کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہے, لیکن ان 10 سالوں میں کوئی ایک بھی انسان نہیں آیا کہ امام میرا یہ ایک مسئلہ ہے اسے بیان کر دیں, یہ دین ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لیے ممکن ہے بہت چھوٹی سی بات ہو, لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی. کربلا کی مصیبتیں تو حسین ابن علی کے لیے آسان تھیں. کل میں نے عرض کیا, کربلا کی مصیبتوں کو تو کھلے ہوئے دل سے اور روشن چہرے کے ساتھ حسین ابن علی قبول کر رہے تھے, لیکن جو مصیبت 10 سال مدینے میں گزر گئی کہ خزانہ علم خدا موجود ہو, علم الہی کا مخزن موجود ہو, کوئی ایک سوال بھی کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ تحقیق ہے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. پوری تحقیق کی گئی, علامہ طباطبائی نے پوری تحقیق کی. تمام جتنی کتابیں ہیں ہماری حدیثوں کی, ساری کتابوں کو ڈھونڈا, تلاش کیا, ایک ایک حدیث دیکھی کہ کوئی ایک حدیث امام حسین علیہ السلام سے مل جائے. کوئی حدیث نہیں. باب فقہ میں, فقہ کے ابواب میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں, ایک حدیث بھی امام حسین علیہ السلام سے نہیں. کوئی ایک نہیں آیا پوچھنے کہ مولا یہ مسئلہ, آپ تو فرزند رسول ہیں, امام نہیں تو کم سے کم فرزند رسول ہیں, آپ یہ مسئلہ مجھے بتا دیں. ایک سوال نہیں. تقریباً یہی حال امام حسن علیہ السلام کے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی 9.5 سال مدینے میں گزارے ہیں. 9.5 سال میں تقریباً یہی حال ہے. امام حسن علیہ السلام تو 250 حدیثیں تقریباً کل ہیں, وہ بھی اخلاقی اور اعتقادی حدیثیں. باب فقہ بالکل خالی ہے. وہ باب فقہ کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام مفتی باقر علیہ السلام سے کتابیں بھری ہیں, جلدوں کے جلدیں بھری ہیں. اتنی حدیثیں ہیں کہ صرف ایک راوی, ایک فقیہ کا کہنا ہے. محمد ابن مسلم کا جملہ عرض کیا اس کے پہلے مجھے یاد ہے یہاں پر, کہ محمد ابن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے 30,000 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کی ہیں. 46,000 حدیث. وہی خزانہ امامت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی تھا جو امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا. وہی تھا, فرق نہیں تھا کوئی. وہی علم کا خزانہ تھا, لیکن ایک امام سے ایک صحابی, ایک راوی 46,000 حدیثیں یاد کرتا ہے, اور دوسرے امام سے 10 سال مدینے میں امامت کے گزار دیں, ایک حدیث بھی نہیں. ایسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ خلافت کو مقدس بنایا گیا, امامت کو چھوڑ دیا گیا. خلافت مقدس ہے, جو بھی خلیفہ چاہے جیسا انسان,
چاہے رسول اللہ کے اصحاب کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، بری طریقے سے اصحاب کو قتل کیا امیر شام، حاکم شام نے، ذرا سے اصحاب کو۔ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے وہ لطیفے ٹائپ کا بھی ہے نا، کہ کہتے ہیں شام میں گئے زیارت کرنے کے لیے، بعض برادر لوگ تو گئے زیارت کرنے کے لیے، وہاں حجر بن عدی کی قبر پہ گئے، بہت ہی زبردست رسول اللہ کے صحابی، اور دوسرے صحابی گئے وہاں پہ، پوچھا کس کی قبر ہے، کہا کہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ کہا یہ کون تھے؟ کہا یہ شہید ہیں۔ کہا کس نے شہید کیا؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا۔ عجیب ہے نا، تھوڑا سا لاجک کی مشکل ہے یہاں پر۔ وہ بھی شہید بھی رضی اللہ عنہ، قاتل بھی رضی اللہ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ۔ کچھ تو مسئلہ ہے بیچ میں، کچھ تو کہیں گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو ڈھونڈے انسان۔ دین عقل کا دین ہے، دین شعور کا دین، اسلام سمجھنے کا دین ہے، اسلام اندھی تقلید کا دین نہیں ہے، سمجھ کے شعور کے ساتھ۔ 10 سال تک امامت کے گزار دیے، اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب تو جا کر کنویں میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، فرماتے تھے نا ہاں ہونا ان ہاں ہونا لعلما جمہ لو اصبت لہ حملہ، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، کاش کہ کوئی اٹھانے والا مل جائے۔ پھر بھی علی ابن ابی طالب کو کچھ تو مل گئے۔ علی ابن ابی طالب کو کمیل جیسے لوگ، میثم تمار جیسے لوگ، حبیب بن مظاہر جیسے لوگ کچھ تو ملے، عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ ملے، رشید ہجری جیسے لوگ ملے، کچھ تو ملے، علی کے سینے سے کچھ تو نکلا۔ لیکن حسین ابن علی کے سینے کو جا کر دیکھیں، وہ علم بھرا ہے کہ غم بھرا ہے۔ یہ غم کہیں زیادہ ہے، خون نکلنے سے کہیں زیادہ ہے، سینے کے برچھی کے پھل سے کہیں زیادہ ہے۔ عصر عاشور حسین ابن علی کے سینے سے مسلسل بہتے ہوئے خون سے بھی کہیں زیادہ غم ہے 10 سال حسین ابن علی کے مدینے میں۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ادھر خلافت کو مقدس بنایا گیا، اتنا مقدس کہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، بڑے مقدس تھے، سچ میں مقدس تھے، بڑے بزرگ تھے اور بڑے باتقوا تھے، بہت ہی تقوی ظاہر تھا، پورے عالم اسلام میں ان کے تقوی کا چرچا تھا۔ لیکن تقدس اگر بصیرت کے بغیر ہو، تقدس اگر معرفت کے بغیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ یزید کی بیعت توڑے، پہلے خود بیعت نہیں کر رہے تھے، بعد میں اسٹیٹمنٹ، کسی کو حق نہیں کہ یزید کی بیعت توڑے۔ اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس خلیفہ کی بیعت کی جائے اس بیعت کو توڑ دیا جائے۔ شرک خدا کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے، اور پہلے خود بیعت نہیں کر رہے تھے، بعد میں انہیں حدیث یاد آئی رسول اللہ کی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جہالت کی موت ہو جائے گی، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، آخری وقت تک نہیں کیا۔ یہ حقیقتیں ہیں، کسی پہ طنز نہیں، میری عادت ہی نہیں کسی پہ طنز کرنے کی، یہ سب سنیں سارے مسلمان، جو کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ وہ حقیقتیں ہیں، تمام مسلمان سنیں گے اسے۔ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، آخری لمحے تک نہیں کی، جب یزید کی بیعت کی باری آئی کچھ دن نہیں کیا بیعت، اس کے بعد کہا کہ ارے امام کو نہیں پہچانیں گے تو جہالت کی موت ہو جائے گی۔ رات کی تاریکی میں نکلے گورنر کو ڈھونڈتے ہوئے، یزید کے گورنر مجھے ملے تاکہ جلدی سے بیعت کریں، جا کر پیغام کہلوایا کہ مجھے بیعت کرنے آئے ہیں، تو کہا کہ نہیں ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی نہیں، بعد میں آنا۔ کہا نہیں، اگر ہماری ابھی موت ہو جائے تو جہالت کی موت ہو جائے گی، مجھے ابھی بیعت کرنا ہے۔ پھر بیچارہ قاصد گیا، کہا کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں ابھی، تو کہا ٹھیک ہے بلا لاؤ، بلا کے لایا، وہ لیٹا ہوا تھا، کہا میرے پیر پہ بیعت کر کے واپس چلے جاؤ، پیر پر بیعت کر کے چلے گئے، توجہ فرما رہے ہیں، بیعت کر کے واپس چلے گئے۔ اور یہ مدینے کے فقیہ، اس زمانے میں مدینے کے فقیہ یہی تھے، ایسے فقیہ جن کے لیے خود خلیفہ دوم نے اس لائق نہیں سمجھا کہ خلافت دینا تو دور کی بات ہے، ان کو شورا میں بھی داخل کرنا مناسب نہیں سمجھا، چونکہ تو آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم نے 6 لوگوں کی ایک شورا بنائی تھی کہ یہ خلیفہ بنائیں گے، اپنے اس بیٹے کو جو بہت مقدس بھی تھے ان کو شورا میں بھی داخل کرنا مناسب نہیں سمجھا،
وہ اس وقت مدینے کے فقیہ تھے. اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا آتا تھا عبداللہ ابن عمر کے پاس, اور حسین ابن علی تنہا تھے. مدینہ یعنی یہ حسین ابن علی اتنا تنہا کہ 10 سال میں ایک بھی نہیں آیا پوچھنے کے لیے. یہ کب ہو جاتا ہے؟ یہ اس وقت ہو جاتا ہے آدمی پہچان نہ ہو, دین ہو, دینداری ہو, نمازیں ہو, روزے ہو, حج ہو, خیرات ہو, بعد میں قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اللہ اکبر, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, لیکن ایک کمی, ایک معرفت کی کمی نے کیا بنا, عبرت یہاں پر شروع ہوتی ہے. یہ معاملہ ہے. میں نے عرض کیا کل پرسوں کہ دینداری بہت ہی آسان کام ہے, لیکن معرفت سخت کام ہے. معرفت کو آسان نہیں سمجھے, جو ہم بالکل چھوڑے ہوئے جا کے کوئی بھی آئے, جو بھی آگے جو پڑھے گا وہ اسی سے معرفت لیں گے. یہ بھی نہیں دیکھنا کون پڑھ رہا ہے, کیسے پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں, جو بھی آگے پڑھے, جو کچھ پڑھتا چلا جائے سب میری معرفت کا خزانہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر چیز اس میں پڑھتی چلی جاتی ہے. ڈسٹ بن کی طریقے سے ہو گیا ہے ذہن کہ جو بھی آئے سب اسی میں ڈال دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, جو کچھ آئے سب ڈالتے چلے جاؤ, چیک بھی نہیں کرو کہ ڈالنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. مشکل ہے. مدینے والے بے دین نہیں تھے, عبرت یہاں پر ہے, بے دین نہیں تھے, معرفت نہیں تھی, وہ سمجھتے نہیں تھے کہ کیا چیز ایمان کے خزانے میں ڈالی جائے, کیا چیز روک لی جائے. اور اس مشکل, یہ مشکل آج بھی ہے, کیا ڈالیں. دل کو ڈسٹ بن بنا دیا ہے, مطالب کا ڈسٹ بن, جو بھی آئے جو بھی پڑے اس میں ڈالتے جاؤ, اچھا ہو وہ ڈال دو, برا ہو سب اسی میں ڈال دو, جو کچھ بچے اس میں ڈالتے چلے جاؤ. ایک قربانی کا بکرا ذبح کرنا ہو تو چیک کرتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے, عمر کتنی ہے, دانت کتنے ہیں, اتنا چیک کرتے ہیں نا. جبکہ کوئی بات نہیں, جا کے ذبح کرو, اللہ جو قبول کر لے گا. اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. ہاں وہاں حج کی قربانی میں دیکھنا ضروری ہے, لیکن عام قربانی میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن قربانی کے بکرے میں اتنا چیک کرتے ہیں. لیکن کوئی آ کر مجھے دین دے, کوئی چیک کرنے کی ضرورت, جو بھی آئے جس کو بولنا آتا ہو دے, ہم دین لینے کو تیار ہیں. بالکل کھلا ہوا ہے دروازہ, جو بھی دو گے سب لینے کو تیار ہے. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہیں سے ہوتا ہے. کعب الاحبار جیسا یہودی, مدینہ یہ ہے. کعب الاحبار رسول اللہ کے بعد خلافت دوم کے زمانے میں جہاں رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی لگا دی گئی تھی, کعب الاحبار جیسا یہودی خطبہ جمعہ کے پہلے آ کر تقریر کرتا تھا, ظاہراً مسلمان بن چکا تھا. مدینہ اس طرح تبدیل ہوا ہے. رسول اللہ کی حدیث, کوئی کسی کو اجازت نہیں رسول اللہ کی حدیث بولے. اگر کوئی رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تو مار پڑتی تھی, مارے گئے لوگ کہ کیوں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہو. پوچھا کیوں نہیں, کیوں رسول اللہ کی حدیث پر پابندی کیوں ہے؟ یہ تاریخ کے تلخ تجربے. یہ بھی بات میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ اس پر جا کے تھوڑا سوچے یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ. بہانہ یہ تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث مل نہ جائے. یہ بہت ہی نالائق بہانہ ہے, نامعقول بہانہ ہے. قرآن اور حدیث مل سکتے ہیں, قرآن اور حدیث امکان نہیں مل سکتے. قرآن کلام خدا ہے. ابھی ساری حدیثوں کو رکھے قرآن کے بیچ میں لے جا کے مرج کر دیں, دیکھیں قرآن الگ چمک رہا ہوگا, قرآن کا نور الگ ہوگا, قرآن کے جملے الگ ہوں گے. حدیثوں کے احترام میں کمی نہیں, حدیثیں بھی بہت فصیح ہیں, بہت ہی عظیم ہیں حدیثیں, لیکن کلام خدا کسی کلام سے مل ہی نہیں سکتا. یہ کیسا بہانہ, یہ کیسی باتیں ہیں. جا کے دیکھیں نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ پورے تاریخ عرب میں, بلکہ آپ کہیں پورے تاریخ انسانیت میں اتنا بلیغ اور فصیح کلام ہے ہی نہیں, لیکن اس نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے جملوں کے درمیان میں اگر کہیں قرآن آ گیا تو بالکل پتہ چلتا یہ قرآن ہے. عام آدمی سمجھ لیتا یہ قرآن ہے. قرآن کہیں کسی سے ملتا ہے؟ یعنی اس بہانے سے رسول اللہ کے حدیث پر پابندی اور کعب الاحبار کو اجازت تھی کہ تم آ کر بنی اسرائیل کے سارے واقعے بیان کرو. کعب الاحبار جا کر اسرائیلی قصے سناتا تھا. یہی اسرائیلیات جو بھرے ہوئے ہیں ابھی اسلام میں, پورا ایک چیپٹر اسرائیلیات کا. یعنی کیا؟ یعنی وہ چیزیں جو پرانے زمانے کے اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں. ہمارے یہاں تو بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے, اہل سنت کے یہاں بھی ہے, اگر وہ تھوڑا بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں. جو کعب الاحبار کو اجازت خطبہ دے, خطبے کے پہلے خطبہ دے, تقریر کرے, اور مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کریں. یہ کون سا ستم تھا؟ ایسے مدینہ بنا ہے. مدینہ میں عبداللہ ابن عمر ہو گئے فقیہ, اور حسین ابن علی ایک معمولی انسان.
توجہ فرما رہے ہیں، معمولی انسان، جیسے سارے لوگ ہیں ویسے حسین ابن علی بھی ہیں. اسی لیے مدینہ سے جب نکلنے لگے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا بھی گوارا نہیں سمجھا، آگے خدا حافظ کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، ضرورت نہیں سمجھی. اس طرح مدینہ بنا، اتنا مقدس بنایا گیا. کیا یزید کی خلافت کو مقدس بنایا گیا. اور یہ مشکل آج تک گرفتار. اس میں مشکل کہاں پر تھی؟ مدینہ والوں کی مشکل ایک مشکل وہی معرفت نہ ہونا. یہ بہت ہی خطرناک چیز عزیزو. آخری جملہ اور تمام کرتے ہیں مجلس کو. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. دین ہو، دینداری ہو، دین ہو، دین کی ساری چیزیں ہوں، لیکن ایک چیز نہیں ہو صرف. ابھی خلوص بھی ہو. اب یہ نہیں کہ نہیں خلوص میں کر رہا ہے انسان، خلوص ہو. اب فرصت نہیں اس پہ ہم ڈیٹیل میں. خلوص ہو، دین ہو، دینداری ہو، دین کے چرچے ہوں، زبانوں پر دین ہو. امام حسین السلام کے بقول کی الناس عبید الدنیا والدین لا یقل علی السنتہم یحوتونہ ما درت معیشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. یہ راستے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا ہے. امام کے جتنے بھی جملے امام نے خود فرمایا، حدیث کی شکل میں نہیں موجود ہیں. یہ خود امام نے راستے میں سب جملے کہے ہیں، خطبے دیے ہیں کہ لوگوں کے دین بندے ہو گئے ہیں. دنیا کے بندے، دین صرف زبانوں پر لغلغہ زبانی بن گیا ہے. دین ہے زبانوں پر چل رہا ہے، زبانوں پر گھوم رہا ہے، زبانوں پر پھر رہا ہے. یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے. جب تک ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اچھا چل رہا ہے وہ دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، دین کا چکر لگاتے رہتے ہیں. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ، اور جب تھوڑا سی سختی آتی ہے قلت دیانون، دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں. قلت دیانون، تھوڑا سا آزمائش، تھوڑا سا امتحان، تھوڑا سا سختی تو دینداروں کی تعداد بہت تھوڑی ہو جاتی ہے. ممکن ہے کہ آزمائش کا جب وقت آئے تو پوری امت مسلمہ میں صرف 72 لوگ نکلیں. عبرت یہاں سے شروع ہوتی ہے، صرف 72 لوگ نکلیں. کمال، انسان کا کمال آزمائش کے وقت میں اپنے دین کو باقی رکھے. عام دنوں میں حسین ابن علی کے پاس رہنا یہ آسان ہے. ہاں، جب مقتل کی طرف جا رہے ہو تب حسین ابن علی کے ساتھ آنا یہ آزمائش کا مقام ہے. یہ مدینے والے نہیں کر پائے. مدینے والے بصیرت میں کمی تھی، خلوص تھا. اتنا خلوص تھا کہ بعد میں 16,000 جا کر انہوں نے قربانی دے دی. 16,000 مارے گئے، بچے مارے گئے، پورا مدینہ اجاڑ دیا گیا. لیکن بصیرت نہیں تھی. اگر بصیرت ہوتی تو اتنا دیر میں نہیں آتے، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ آتے. بصیرت کی کمی یہ کرتی ہے. جیسے آج دیکھتے ہیں بڑے خلوص سے پورے اپنے جسم میں بم باندھ کے آتے ہیں، کسی مسجد کو اڑا دیتے ہیں. یہ لوگ بے دین لوگ نہیں ہیں. یہ آپ نہیں سمجھے کہ بے دین لوگوں کو لایا جاتا ہے. نہ، یہ بڑے مخلص لوگوں کو لایا جاتا ہے. ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچ کے بہت مطمئن نہیں کہ ہم تو خلوص سے جو کچھ کر رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں. صرف خلوص کافی نہیں ہے، دیکھیں بصیرت بھی ہے اس میں کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ خلوص خود تم کو بھی اور دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، صرف دینداری کو نقصان پہنچا رہا ہو، صرف حسین ابن علی کو نقصان پہنچا رہا ہو، حسینیت کو نقصان پہنچا رہا ہو. یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، ان کو خلوص ہی بھرا جاتا ہے. کئی سال تک ان کو خلوص اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ پورے بیلٹ باندھتے ہیں بم کی، اور آتے ہیں کسی مسجد میں، کسی حسینیہ میں، کسی عزا خانے میں، کسی جلوس میں اپنے آپ کو بلاش کر لیتے ہیں. یہ تو پیسے کے لیے نہیں آئے. پیسے کے لیے اگر آتے تو کم سے کم ان کو اپنی جان تو بچاتے. اگر ان کو پیسہ چاہیے تو جان تو بچاتے. نہ، یہ اللہ کے نام پر آتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے، کبھی گفتگو کی جائے اس کی. تاریخ میں یہ سب بہت ہوا کہ بڑے مخلص لوگوں نے بہت دین کو نقصان پہنچایا. دشمنوں نے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مخلص لوگ، نادان لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا. پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ایک دو فرد نہیں، تاریخ پوری بھری پڑی ہے. شاید بعد میں تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. مدینہ یہ تھا، یہ تھا. اس لیے حسین ابن علی میدان کربلا میں آ گئے. بس اس کو تمام کریں انسان محترم. کل شاید ایک آگے 2 وجہ اور بیان کریں، پھر اس کے آگے کی گفتگو. اور کربلا کی عبرتیں کتنی ہیں. کربلا ایک واقعہ نہیں کہ 1371 سال پہلے ہو گیا اور ختم، اور ہاں ہم کربلا کے ذریعے صرف اپنی جنت کسی طرح بنا لیں. جنتیں تو وہ نثار کر رہے ہیں. کربلا کے ذریعے سے پہلے اس دنیا کو بنانا ہے، جنت تو بعد میں خود بنے گی.
کہیں اس دنیا میں بے بصیرت نہ رہ جائیں اگر کربلا تک نہیں پہنچیں. اگر کربلا کو نہیں سمجھے تو کہیں اس دنیا میں کہیں ایسا کوئی کردار نہ ادا کر جائیں کہ خلوص کے ساتھ جا کر دین کو نقصان پہنچا دیں. ہو سکتا ہے یہ ہوا ہے. یہ سب کب ہوگا؟ جب عبرت نہیں لی جائے گی کربلا کے واقعات سے. آئے کربلا، آ گئے حسین ابن علی، مدینہ کا کوئی بھی نہیں، حسین تنہا ہے. حسین ابن علی کو بھی ناصروں کی ضرورت تھی. جس طرح حسین ابن علی پیاسے تھے، جس طرح پانی کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ ناصروں کی ضرورت تھی. لیکن ہر ناصر کی ضرورت نہیں تھی. ہر ناصر کو حسین ابن علی قبول نہیں کرتے تھے. ایک ناصر راستے میں لگا کہ ہم دیتے ہیں، اپنی تلوار دیتے ہیں، اپنا گھوڑا دیتے ہیں، ایسا گھوڑا دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکا. جس نے بھی پیچھا کیا میرا، مجھے پکڑ نہیں سکا، اور میں نے جس کا پیچھا کیا پکڑ لیا اس کو. عبید اللہ ابن حر جوفی اس کا نام ہے. معمولی انسان بھی نہیں، قبیلے کے سردار ہے. امام گئے بلانے کے لیے. امام نے پہلے بھیجا اسی کے قبیلے کے ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھو وہ خیمہ کس کا ہے. کہا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. کہا جاؤ بلا کے لاؤ. گئے بلانے کے لیے. جب بلانے کے لیے پہنچے تو کہا کہ تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں. کہا کہ ہم کوفے سے آ رہے ہیں، کوفے کی ساری تلواریں حسین ابن علی کے خلاف آمادہ کی جا رہی ہیں، لہذا نہ میں حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ حسین مجھے دیکھیں. جملہ یہ ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن حسین ابن علی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں. یہ روشنی ہر جگہ جاتی ہے، دشمنوں تک بھی یہ روشنی جاتی ہے. یہ کنواں نہیں ہے، یہ سمندر ہے جو بہہ بہہ کر دشمنوں تک جاتا ہے ہدایت کرنے کے لیے. لہذا امام حسین خود اٹھے اور خود اٹھ کے کئی لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلے، اس خیمے تک پہنچے. خیمے میں داخل ہوئے سلام کر کے. اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، امام کو بالکل اپنی جگہ پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ پہلے کچھ باتیں ہوئی. کہا کہ اس کا خود بیان ہے، چونکہ وہ تو بچ گیا تھا نا. اس کو خود کہا اتنا خوبصورت چہرہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا. دیکھا داڑھی بالکل سیاہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے خضاب کیا ہے یا آپ کا رنگ داڑھی کے اس طرح باقی ہے؟ کہا کہ زمانے نے مجھے ضعیف کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ نہیں، خضاب کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے. اور اس کے بعد کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کوفے کی یہ حال ہے. کہا تم کوفے کو چھوڑو، تمہارا کیا حال ہے؟ تم کیا ہو؟ اپنے بارے میں بتاؤ. کہا کہ مولا بہت مشکلات ہیں، بڑی مجبوریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، قبیلہ ہے، گھر ہے، سفر ہے، سامان سفر ہے، یہ سب پہنچانا ہے. یہ میرا گھوڑا آپ لے لیں، یہ میری تلوار آپ لے لیں. ایسے ناصر چاہیے حسین ابن علی کو، گھوڑے سے نصرت کرنا، پیسے سے نصرت کرنا. کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. گمراہ لوگوں کو اپنا قوت بازو. تمہارا گھوڑا بھی تمہیں مبارک، تمہاری تلوار بھی تمہیں مبارک، تمہاری جان بھی تمہیں مبارک، ہاں مگر یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ حسین ابن علی کی آواز تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے. ورنہ اگر حسین آواز دیں گے اور کوئی نہیں آئے گا تو روز محشر قیامت کے دن منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ جملہ کہا، واپس چلے آئے واپس. حسین کو ایسے ناصر نہیں چاہیے. حسین کو حبیب نے مظاہر جیسا ناصر چاہیے. حسین کو زہیر قین جیسا ناصر چاہیے کہ جب زہیر قین کو دیکھا دشمنوں نے وہاں پر عاشور کے دن، کہا زہیر تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا. چونکہ زہیر بھی عثمانی تھے، عثمان خلیفہ سوم کے سپورٹر زبردست. کہا کہ زہیر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ہونا چاہیے تھا. کہا کہ راستے نے ہم کو ملا دیا اور مل گئے تو چھوڑنے کو تیار نہیں. راستے نے ملا دیا، آ گئے کربلا تک. اور آ کے کس طرح آئے زہیر قین کس طرح. دو کردار دونوں ایک ساتھ، دونوں راستے میں ملے. ایک تھا جانتا تھا، پہچانتا تھا. اس کا جملہ ہے کہ مجھے حسین ابن علی پر اتنا افسوس ہوا، وہی حر عبداللہ ابن حر، اتنا افسوس ہوا کہ اس دھوپ میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. حسین ابن علی پہ افسوس کر رہا تھا، تلواریں بھی دے رہا تھا، گھوڑا بھی دے رہا تھا، لیکن آنے کو تیار نہیں تھا. اور دوسرے زہیر جو غیر بھی تھے آ گئے تو پھر مقتل تک ساتھ چلے. دونوں کردار ایک ساتھ آ کر ملتے ہیں. آئے کتنا آئے.
اتنا زیادہ آئے، اتنا زیادہ آئے، اتنا آگے بڑھے، اتنا کیا کیا؟ ایک کام کیا، زہیر نے ان چند دنوں میں 20-22 دنوں میں یا اس سے بھی کم دنوں میں، اتنے ہی تو دن کچھ ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، ان 20-22 دنوں کے ساتھ میں زہیر نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام کیا، معرفت کا سفر اتنا طے کیا۔ زہیر نے یہ کیا ہے، اور کچھ نہیں کیا زہیر نے۔ حسین ابن علی کی معرفت کا سفر طے کر رہے ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ معرفت کا سفر۔ شاید عبادتیں اتنی نہیں کی ہوں، شاید بہت ساری عبادتیں کی ہوں، اس کے پہلے وہ کسی کام کی نہ رہی ہوں، شاید اتنا فرصت نہ ملی ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، لیکن ایک کام کیا، حسین ابن علی کی معرفت کا سفر، اتنا معرفت کا سفر طے کیا کہ شب عاشور جناب عباس سے آگے کہتے ہیں، عباس مجھے کچھ کہنا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، لے کے کنارے گئے، کہا معلوم ہے ابوالفضل عباس تمہیں کس دن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یہ زہیر کہہ رہے ہیں عباس سے، یہ تو دیکھیں، یعنی اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے آئے، کتنے دنوں میں؟ 20-22 دنوں میں، 20-22 دنوں میں اتنی معرفت، اور معرفت کے نتیجے میں اتنی مضبوطی کہ عباس کو مشورہ دینے کے لیے آ گئے، ابوالفضل عباس کو۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ امام کو پہچانا تھا لیکن عباس کو نہیں پہچانا تھا، ابھی زہیر فرصت نہیں مل پائی تھی۔ عباس اتنا مضبوط کہ جہاں جہاں حسین جا رہے ہیں، زہیر قین پورے کربلا کے واقعے کو اٹھا کے پڑھیں، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھیں، دیکھیں زہیر قین کا کہاں کہاں پہ ذکر ہے، کتنی جگہ پر زہیر قین کا ذکر ہے۔ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے، مخالف گروہ سے اٹھ کے آیا ہے، لیکن جہاں جہاں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہاں پر 3 نام ہیں، ابوالفضل عباس کا نام ہے، حبیب کا نام ہے، زہیر کا نام ہے۔ جہاں گفتگو ہو رہی ہے، جہاں خطبہ ہو رہا ہے، جہاں پیغام دیا جا رہا ہے، جہاں آنا ہے، جہاں جانا ہے، اس پورے واقعے میں زہیر کا نام بار بار ہے۔ کتنا سفر طے کر لیا انسان نے، وہی سفر جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، عمل کا سفر بہت طے کر لیتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، معرفت کے سفر کو نہیں سمجھتے ہیں۔ معرفت کا سفر سخت ہے جو زہیر نے طے کیا، اور اتنا طے کیا کہ اسی معرفت نے اتنا مضبوط کر دیا تھا زہیر کو کہ تیر آتے رہیں لیکن قدم اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں۔ یہ معرفت مضبوط کرتی ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ تمام ہوئی گفتگو عزیزو، آج شاید مسائل نہ پڑھ سکے، زیادہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اتنے تیر روکے، جسم تو جسم ہے، کتنے تیر روکے گا جسم، خون نکلے گا، نحیف ہو جائے گا، ٹوٹ جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن وہ معرفت کا سفر تھا کہ اس وقت تک کھڑے رہنا ہے جب تک کہ حسین ابن علی کی نماز مکمل نہیں ہو جاتی۔ یہ کوئی سفر تھا جو طے کر کے آئے تھے، یہ ایسے نہیں آ گئے تھے میدان میں چلو آئے ہیں چلو قربانی دے دینا ہے۔ یہ معرفت کا سفر طے کر کے آئے تھے کہ شب عاشور کہہ رہے تھے مولا ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ قتل کیا جائے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے جو نکل رہی ہے زہیر کی زبانی۔ مولا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندگی ملے تو میرا سر اور آپ کے قدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کا سفر طے کر کے امامت کو پہچان کے آئے ہیں۔ نظر کیا، وہی کام کیا، آ کر کھڑے ہو گئے، زہیر آ کر کھڑے ہو گئے، سعید آ کر کھڑے ہو گئے، تیروں پر تیر، تیروں پر تیر۔ ایک تیر آ رہا ہے، دوسرا دیکھ رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تیروں کو اچک اچک کے لے رہے ہیں۔ تیروں سے بچا جاتا ہے، تیروں کو لیا نہیں جاتا۔ سننا آسان ہے، کہنا آسان۔ وہ ایک تیر آ کر چبھ جائے، کوئی ایک ہڈی ٹوٹے، کوئی خون نکلے، پھر پوچھے انسان سے کہ دوسرا تیر آ رہا ہے، لوگ ہے کہ نہیں سینے پہ، اب جا کے پوچھے، لیکن وہ ہے کہ نہیں، اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں معرفت کے لے رہے ہیں۔ ایک تیر، 2 تیر، 3 تیر، کتنے تیر آئیں گے، تیر آتے رہیں جب تک کہ نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اور اتنے تیر کھانے کے بعد کیا فخر، اتنے تیر کھائے، ہاں اب تو حق ہے کہ فخر کریں، اب تو حق ہے کہ وہ کہے فخر سے کہ مولا میں نے اتنے تیر کھائے تاکہ آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر یہ جملہ کہیں تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے اتنا تیر کھا کر نماز پڑھائی ہے حسین ابن علی کو، لیکن اتنے تیر کھانے کے بعد جب جناب سعید گرنے لگے زمین پر اور آخری لمحہ آیا تو آواز دی اوفیت بیہدی ابن رسول اللہ، اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ اے میرے مولا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟
اتنا تیر کھانے کے بعد بھی پرواہ یہ کہ نہیں معلوم حسین ابن علی کا حق ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا، نہیں معلوم امامت کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ وفیت بعہدی ابن رسول اللہ، کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا؟ حسین نے سینے سے لگایا، اس سے بہتر کوئی لمحہ نہیں تھا۔ پوری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ آیا، تیروں سے خون نکل رہا تھا لیکن سامنے حسین کا چہرہ تھا، بس سعید کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سدھارے، حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوا، کیسے کیسے انصار مجھ سے چھن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطر إطرته الطاهرين